السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دل نشین ٹیلرز میاں والی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مکمل سوٹ کی کٹنگ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیں، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو دوستو آئیے آج کی کٹنگ ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستو کٹنگ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو میں کٹنگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں اس کی 38 لمبائی ہے، 39 پہ ہم اس کا نشان لگا رہے ہیں، اور اس کی چھاتی جو ہے وہ 36 انچ ہے۔ ہم 36 انچ کے حساب سے کٹنگ کریں گے، اور ہم یہاں پہ ایک لین لگا لیتے ہیں تاکہ اسے سیدھا کیا جا سکے۔ یہ جو میں کٹنگ اس کٹنگ سے جا رہا ہوں، جو آپ کی قمیض کٹنگ فرنٹ میں سلوٹ پڑتے ہیں، فرنٹ صاف نہیں آتا، اس کٹنگ سے انشاءاللہ آپ کا فرنٹ بھی صاف آئے گا اور قمیض بھی آپ کے جسم پر بیٹھے گی، کیونکہ یہ ڈاؤن شولڈر کی کٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس کا تیرہ جو ہے وہ 18 انچ ہے، میں 18 سے 9 سے 2 سوتر کم رکھ رہا ہوں۔ میں فرنٹ کو ہمیشہ ہاف سے 2 سوتر کم رکھتا ہوں۔ اب بیک پہ نشان لگا لیتے ہیں۔ 19 پہ میں نے بیک پہ نشان لگا لیا ہے۔ ہم جو اس کی ڈاؤننگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم 3.25 انچ ڈاؤن کریں گے۔ اس سے آپ کا فرنٹ بھی صاف آئے گا اور سلوٹ بھی نہیں پڑیں گے۔ حالے والی سائڈ سے میں نے 2.25 انچ پہ مارک کیا ہے، اور 3.25 انچ پہ پٹی والی سائڈ پہ مارک لگایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح کی کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ میں یہاں سے کندھے کا ہاف رکھتا ہوں، لیکن 9 انچ سے اگر زیادہ ہو تو میں اسے 9 انچ سے زیادہ نہیں رکھتا۔ اگر کسی کا 10 انچ کندھا ہو تو 20 انچ شولڈر ہو تو میں اسے پھر بھی 9 انچ پہ رکھتا ہوں، اسے 10 پہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس سے آرمول بڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہاتھ کی مدد سے ہم اسے لائن لگا لیں گے حالے والی سائڈ پہ۔ دوستو یہ مارکنگ جو ہے یہ لازمی کیا کریں، اس سے کام میں نکھار آتا ہے۔ یہاں پہ ہم لائن ڈرا کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس کی ڈاؤننگ کی جو مارکنگ ہے اس پہ بھی ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں۔ دوستو آگے میں آپ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کرنے والا ہوں، جس سے جو اس تصویر میں مسائل نظر آ رہے ہیں، دوستو دیکھ لیں، اس تصویر میں جو سلوٹ نظر آ رہے ہیں وہ اس کٹنگ میں آپ کے تمام تر جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پہ 1 انچ پہ نشان لگائیں گے۔ یہ جو سلوٹ نظر آ رہے ہیں اس کی ڈاؤننگ بھی کم ہے، اور اس کی ٹیک بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جو کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ ہم یہاں سے ہاتھ کی مدد سے اسے گول کر لیتے ہیں۔ آپ فرینچ کرو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیٹرن ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ اسے اچھی طریقے سے گولائی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے میں نشان واضح کر رہا ہوں، ورنہ ہم روٹین کی جو کٹنگ کرتے ہیں اس میں اتنی مارکنگ نہیں کرتے۔ یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ 22 انچ اس کا گھیرا ہے تو 11.5 پہ نشان لگائیں گے ہم یہاں پہ۔
یہاں پر بھی 11.5 کا نشان لگا کر ہم اس کا گھیرے کا حساب برابر کر لیں گے۔ اب ہم یہاں پہ 4 انچ پہ ایک نشان لگائیں گے پاکٹ سے اوپر والا، اور 7 انچ پہ پاکٹ کا نشان لگائیں گے۔ پاکٹ سے نیچے 3.5 انچ پہ ہم نشان لگائیں گے۔ اب ہم شیپ دینے کے لیے یہاں سے اور پاکٹ کے نیچے والے نشان کا سنٹر کریں گے۔ جتنا بھی اس کا یہاں سے 11 آ رہا ہے تو 5.5 پہ ہم نشان لگائیں گے۔ یہ اس کا سنٹر بنتا ہے۔ یہاں سے ½ انچ اندر کی طرف ایک نشان لگائیں گے اور یہاں پر تھوڑی سی شیپ دیں گے۔ ہاتھ کی مدد سے اسے گولائی میں بہترین سی شیپ دیں گے۔ اس سے قمیض کا بہت ہی اچھا رزلٹ بنتا ہے۔ قمیض بہت زبردست فٹنگ میں آ جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت رزلٹ آتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اوپر والا فالتو حصہ کٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو کٹنگ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس ہم اسے ویسے ہی ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں۔ دوستو مارکنگ کے ساتھ ساتھ ہم کٹنگ کریں گے۔ یہاں سے آگے تھوڑا سا نیچے جائیں گے 1.5 سوتر کے برابر۔ تو دوستو ہماری فرنٹ سائڈ کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم حالے کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ دوستو یہاں سے اگر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ رہ جائے تو اسے بھی اچھی طرح سے کٹ کر لیں۔ اب یہاں سے ہم 1 انچ اس کا بیک کٹ کریں گے۔ یہاں پہ 1 انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے 1.25 پہ نشان لگائیں گے۔ سنٹر میں 1 پر نشان لگا لیں گے۔ یہاں سے 2 سوتر کی شیپ بنے گی جس سے بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک 2 سوتر کی ہلکی سی ڈاؤن شیپ بنے گی۔ اب ان نشانات کو آپس میں ملا لیتے ہیں۔ اب 18 اس کا تیرہ ہے تو یہاں پہ 19 پہ ہم اس کی بیک کی مارکنگ کریں گے۔ مارکنگ کرنے کے بعد یہ جو نیچے نشان ہے یہاں سے جو ہم نے اوپر نشان لگایا یہاں تک مارک کر لیں گے اور یہاں ہاتھ کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے شیپ دے دیں گے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی آسانی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس سکیل بھی موجود ہے، سکیل کے ساتھ بھی میں کٹنگ کر سکتا تھا۔ دوستو سکیل سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ سے کٹنگ کرنا سیکھیں، ہاتھ سے نشانات لگانا سیکھیں۔ اس سے آپ کا تجربہ بڑھتا جائے گا اور آپ کی کٹنگ میں نکھار آتا جائے گا۔ جتنا آپ سکیل سے بچیں گے آپ اتنا اچھا کام کریں گے۔ اب یہاں سے بھی کٹ کر لیتے ہیں۔
دوستو سکیل صرف نئے سیکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ جب تک اس کا ہاتھ نہ ٹکے تو وہ سکیل کی مدد سے کٹنگ کرتا رہے۔ جب آپ کٹنگ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو سکیل کو کوشش کریں کہ چھوڑ دیں، کیونکہ سکیل سے بار بار کٹنگ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا۔ نہ تو آپ زیادہ کام کر سکیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کا مارکنگ میں لگ جائے گا۔ دوستو ہماری فرنٹ اور بیک کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ میں اب یہاں پہ اس کے ٹکے لگا لیتا ہوں۔ یہ ہماری فرنٹ اور بیک کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔